مسٹر امیر اجم ملک ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بہاولپور سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. تالیاں ضرور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب محمد شریف بھٹی صاحب, ایکس پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن. محترم محمد اختر عباسی صاحب, پریزیڈنٹ بہاولپور بار ایسوسی ایشن. جناب عمران اشرف صاحب, سیکریٹری ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن. معزز وکلاء صاحبان, خواتین و حضرات, معزز شعراء کرام, دیگر پارٹیسپینٹس, السلام علیکم. آج سے چند ماہ قبل جب فیس آرگنائزیشن نے یہاں پہ اپنا یہ پروجیکٹ شروع کیا تو مجھے ہمارے چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی ہیں پنجاب بار کونسل کے, آپ میں سے جو نان لائرز بیٹھے ہیں ان میں سے بھی میجورٹی ان کو جانتے ہوں گے, حاجی افضل دھرالہ صاحب. انہوں نے مجھے کال کیا اور کہا کہ یہ میری چھوٹی بہن آ رہی ہیں تو یہ آپ کے پاس آئیں گی, تو ایسے ہی سمجھیے گا جیسے میں خود چل کے آ گیا ہوں. تو میں نے ان سے ایک گزارش کی تھی کہ اگر تو آپ نے صرف تصاویر کی حد تک اپنی ایکٹیویٹیز رکھنی ہیں تو ہم قطعاً آپ کا ساتھ نہیں دیں گے, لیکن اگر آپ نے سبسٹینٹیولی کوئی کام کرنا ہے, کچھ ایڈ کرنا ہے اس سوسائٹی کے اندر, خلق خدا بہت تکلیف میں ہے, اگر آپ تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی تکالیف کو کم کریں تو ہم صدقے دل سے آپ کے ساتھ ہیں. میں اور عمران اشرف, ہمارے باقی دیگر جو ممبران ہیں ہماری رجیم کی, ہم انشاءاللہ جتنا کر سکے آپ کو سپورٹ کریں گے. دوسرا, مجھے ان کا ٹاپک بہت پسند آیا. سوسائٹی میں اس وقت پیس اور ٹالرنس جو ہے, جو صحیح معنوں میں ریکوائرڈ ہیں ہمیں اس وقت معاشرے میں چیزیں, وہ پیس اینڈ ٹالرنس ہی ہے. ایک جو پروفیشنل لائر ہے, مثلا میں بھٹی صاحب کی مثال دوں گا, ہمارے سینئر استاد بیٹھے ہیں, ہم نے بھٹی صاحب کو کبھی کورٹ میں غصے میں نہیں دیکھا, چاہے آگے جج صاحب کا جیسا بھی مزاج ہو, جس طرح کی بھی بات کی جا رہی ہو. ہم نے ہمیشہ ہم نے ان سے یہ بات بڑی سیکھی کہ تحمل کے ساتھ جج کی ہر بات کا جواب دینا. ینگ لائرز کو انہوں نے ٹارگٹ کیا, بہت خوش آئند بات ہے, کیونکہ ینگ لائرز کے آگے پورا ایک کیریئر پڑا ہوتا ہے ان کا, اور یہ چیزیں جو آج وہ سیکھیں گے وہ پورے کیریئر میں ان کے ساتھ رہیں گی. ہم سے جو پہلے آئے, بھٹی صاحب جس جنریشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ویسے ایسے یہ بھٹی صاحب بھی میری طرح نوجوان ہیں, ہمارا کوئی اتنا عمر کا فرق نہیں. تھینک یو. تو یہ ساری چیزیں جو ہم سے خامیاں اور کوتاہیاں رہ گئیں, نیچرلی ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ جو ہمارے چھوٹے بھائی ہیں, ہم سے اگلی نسل کے ہمارے بیٹے ہیں آپ, ہم آپ کو وہ سب مہیا کریں, وہ عدالتی ماحول مہیا کریں. مجھے آج کل بطور صدر بہت ساری باتوں پہ کڑنا پڑتا ہے, جو میں چاہتا ہوں کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ ہوتا ہے. لیکن بار کے لیول پہ ہو, بینچ کے لیول پہ ہو, ہم اس کو ایک دن میں ختم نہیں کر سکتے. چیزیں دہائیوں میں اپنی جڑیں گاڑ لیتی ہیں اور آہستہ آہستہ رویوں سے چینج ہوتی ہیں. سو پیس اینڈ ٹالرنس جو ہے وہ رویوں کو تبدیل کرنے کا نام ہے. آپ نے, انہوں نے جو بیڑا اٹھایا ہے وہ رویوں کو تبدیل کرنے کا ٹارگٹ ہے ان کا, اور انشاءاللہ تعالی یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے. ابھی ان کو میں دعا گو ہوں کہ اور بھی پروجیکٹ ملیں, یہ بہاولپور میں آئندہ بھی آئیں. تو یہ لوگ جب بھی آئیں گے ہم انشاءاللہ جو ہم سے ہو سکا ہم ان کے لیے جو بھی مدد کر سکتے ہیں. ایڈ ہی کرنا ہوتا ہے, ایک نیک کام ہے, ایک بڑے مقصد کے لیے یہ لوگ کام کر رہے ہیں.
تو اس میں ہم نے اپنی اپنی بساط کے مطابق ہر شخص نے ایڈ کرنا ہوتا ہے. تو بار کے لیول پہ بھی میں نہیں ہوں گا تو ہمارے کوئی اور بھائی ہوں گے, جو بھی ہوں گے, آپ سب تو موجود ہیں ہمارے چھوٹے بھائی, تو ہمارے لیول پہ جتنا بھی ہو سکا ہم ان کا ضرور ساتھ دیں گے. ٹالرنس جو ہے وہ میں انسانی رویوں میں سب سے جو بڑی چیز سمجھتا ہوں وہ ٹالرنس ہے. مثلا میں اپنی مثال اگر دوں, میں نے زندگی میں جب بھی کچھ مجھ سے غلط ہوا وہ اس وقت ہوا جس لمحے میں انٹالرنٹ ہوا. ٹالرنس اور پیس انٹر لنکڈ ہیں. اگر آپ میں ٹالرنس ہے, ٹالرنس ایک رویے کا نام ہے, ایک اپروچ کا نام ہے, ایک بیہیویئر کا نام ہے, اور یہ چیزیں ناممکن نہیں ہیں. میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتاتا ہوں. جب میں کالج میں تھا مجھ میں بڑا غصہ ہوتا تھا. میری والدہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے, میں ان کا اکیلا بیٹا تھا, تو وہ بڑے اس میں رہتی تھیں پریشانی میں, اور مجھے کہتی تھیں کہ تم میں غصہ زیادہ ہے, دعائیں بھی کرتی تھیں. ایک سٹیج ایسی ہے کہ جب میں نے خود یہ ادراک کیا کہ میں اپنا نقصان کرتا ہوں غصے میں جہاں پہ انٹالرنٹ ہوتا ہوں وہیں پہ میں اپنا لاس کرتا ہوں. میں نے ایک ایکسرسائز شروع کی. میں نے کل بھی ہائی کورٹ بار میں یہی بات کر رہا تھا ہمارے ایک فنکشن میں, کہ مجھے کسی نے کہا کہ جب آپ کو غصہ آئے تو آپ درود شریف پڑھیں. میں نے وہ شروع کر دیا. اس سے ایسے ایک ٹھنڈک کی ایک لہر سی آنی میرے اندر. تو ہمیں ہماری اصلاح جو ہے, ہمیں پیس اور ٹالرنس کا جو اطلاق ہے, اس کی جو اپلیکیبلٹی ہے جو انہوں نے ہمیں سکھایا, اور اتنے مہینے سے یہ محنت کر رہے ہیں سب لوگ, بڑا قابل ستائش ہے ان کا کام. تو ہمیں پیس اینڈ ٹالرنس کی اپلیکیبلٹی جو ہے وہ اپنی ذات سے شروع کرنی ہے, اپنے گھر سے شروع کرنی ہے. آپ دیکھیے آپ کے گھروں کے اندر, آپ میں سے جو شادی شدہ نہیں ہے میرے چھوٹے بھائی, اسی گھروں میں آپ کے بھتیجے بھانجے تو رہتے ہیں نا, آپ کے چھوٹے بہن بھائی بھی رہتے ہوں گے. آپ یاد رکھیے کہ وہ آپ کے رویے کو اپنے اندر ابزارب کر رہے ہوتے ہیں. آپ گاڑی میں بیٹھے بات کرتے جا رہے ہیں, آپ کا بچہ ساتھ ہوتا ہے, آپ اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے اپنے سالوں کی برائیاں اگر کر رہے ہوں, سالیوں کو برا بھلا کہہ رہے ہوں, تو وہ بچے سن رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا اخلاقی لیول کیا ہے. جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, میں اس کی ضرورت محسوس کرتا ہوں ہمیں بارس کے لیول کے اوپر, وہ یہ ہے کہ ہم وکلا کو اپنا مینٹل لیول اپ کرنا ہے. ہمیں انٹلیکچوئلٹی کی طرف جانا ہے, ہمیں سوچ کے سفر کا مسافر بننا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں سوچ کا سفر جو ہے وہ معاشرے میں کلی طور پہ ختم ہوتا جا رہا ہے. کسی ایک ادارے کی بات نہیں ہے, یہ ہمارا ایک کولیکٹیو پرابلم ہے کہ ہم سوچ کے راستے کے راہی نہیں رہ گئے. اب ہم تھوڑا سا بہت تھوڑا دیکھتے ہیں, ہم اس سے آگے دیکھتے ہی نہیں ہیں. ہم اس لیے ہمیں چیزوں کا ادراک نہیں ہوتا کہ ان کے اثرات کیا مرتب ہوں گے. جو ہم کر رہے ہیں, جو ایکٹ ہم کرنے جا رہے ہیں, اس کے اثرات جو ہے وہ ہم پہ کیا مرتب ہوں گے. اچھی چیزیں بھی آسمان سے آتی ہیں اور بری چیزیں خود ہمارے اندر سے آتی ہیں. بعض ایسے لمحے ہوتے ہیں, میں اس بات پہ فرملی میرا اپنے تجربات کی روشنی میں یقین ہے کہ آپ کی زندگی میں مبارک لمحے بھی آتے ہیں اور آپ کی زندگی میں انفارچونیٹ مومنٹس بھی آتے ہیں. اگر آپ کے اندر ٹالرنس ہوگی, آپ کا مائنڈ ایک پیسفل مائنڈ ہوگا, تو وہ جو آن ٹو ورڈز مومنٹس آئیں گے which resulted into on towards incidents, آپ ان میں سے بخیر و خوبی گزر جائیں گے. لیکن آپ کسی ایک منحوس لمحے کا خدا نخواستہ اگر شکار ہو جائیں تو وہ آپ کی زندگی کھا جاتا ہے. ایک غلط یو ٹرن جو ہوتا ہے, یا ایک غلط آپ کی زندگی میں ٹرن, وہ آپ کی کئی دہائیاں لے جاتا ہے. سو ان کے ٹاپک جو ہے وہ that's very much concerned, وہ ہم سب کے لیے بہت کنسرن ہے. ایک ایسنس ہے پورے ہمارے بیہیویئرز کا, پوری ہماری معاشرت کا. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ہمارے معاشرے کو سب سے زیادہ جو چیز افیکٹ کر رہی ہے وہ معاشیات ہیں. ہم سب کہیں نہ کہیں ہمارے رویوں کو معاشیات ڈرائیو کر رہی ہیں. ایک امیر آدمی کا, ایک بے فکر شہزادے آدمی کا بیہیویئر اور ہوتا ہے. ایک غریب آدمی جسے 2 وقت کی روٹی ہے کی فکر ہے, وہ شاید بہت ساری ان اخلاقیات کو قبول نہ کرے, ان پہ عمل پیرا نہ ہو, جس پہ ایک بے فکر آدمی جو ہے جسے کوئی معاشی فکر نہیں ہے وہ عمل پیرا ہو سکتا ہے. سو ہم سب کی, اگر ہم بڑے بھائی ہیں تو ہماری اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرف
ذمہ داری ہے. اگر ہم باپ ہیں تو ہماری اولاد کی طرف یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم استاد ہیں تو ہمارے شاگردوں کی طرف یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو پیس اور ٹالرنس کی طرف لے جائیں. ٹالرنس آپ صرف اپنے اندر پیدا کر لیجئے. پیس ایک الٹیمیٹ اس کا آبجیکٹ ہے ایٹ دا اینڈ آف ڈے جو آپ اچیو کرتے ہیں ٹالرنس کے نتیجے میں. تو میں وہ بات میں پھر وہیں سے جوڑتا ہوں جو میں شروع کر رہا تھا, بات دوسری طرف نکل گئی کہ میں نے ایک ایکسرسائز شروع کی ٹالرنس کے حوالے سے. میں چوتھی جماعت میں تھا تو ہمارے گاؤں میں سکول نہیں ہوتا تھا. میرا چھوٹا سا گاؤں ہے جس میں صرف میرا ننہال ددیال کے گھر ہیں. ایک بڑا گاؤں 1 میل کے فاصلے پہ ہوتا تھا, تو ہم لوگ 1 میل کا سفر پیدل طے کر کے گرمیوں سردیوں میں سکول جایا کرتے تھے. ایک دفعہ ٹیچر نے کہا کہ ہر بچہ سکول کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ظہر کی نماز پڑھے گا اور میں بھی وہاں ہوں گا اور میں حاضری لگاؤں گا, جو پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے اس کو سزا ملے گی. اب میں میرے خیال میں کوئی تیسری یا چوتھی یا دوسری جماعت میں تھا. تو میاں عباس علی ایک بڑے نیک بزرگ تھے اس گاؤں کے, ہمارے بڑے فیملی فرینڈ تھے. وہ فیملی بڑی نیک اور بڑے بزرگ اس فیملی میں پیدا ہوئے. درویش دے آر مائگریٹڈ فرام سرگودا. تو میاں عباس علی کوئی 90 سال اس کی عمر تھی, ایسے کمر جھکی ہوئی. تو وہ جب ہم لوگ نماز پڑھتے تھے, ہم سجدے میں جاتے تھے, تو میاں عباس علی کو بچوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ کے شاید پیار آتا تھا. تو وہ اوپر سے آ کے ہمیں ایسے کندھے دباتے تھے اور ہم پیٹھ پہ ایسے ہمیں ہاتھ رکھتے تھے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ ہمیں مارتے ہیں. وہ جس طرح ان کو غصہ آتا ہے ہم پہ, شاید وہ سارٹ آف ٹارچر کے وہ آ کے اپنے ہاتھ اس طرح رکھتے ہیں. تو ایک دفعہ ان سے بڑا ڈرتے تھے ہم لوگ. ایک دفعہ مجھے انہوں نے کہا کہ نماز کے بعد نا سب لوگ چلے جائیں تو آپ نے بیٹھ جانا ہے. اچھا, میں شدید ڈر گیا. میں نے کہا مجھ سے کچھ غلط ہو گیا اور میاں عباس علی صاحب کو بات بڑی ناگوار گزری ہے, تو اب آج میری خیر نہیں ہے, یہ میرے بابا کو شکایت لگائیں گے, میرے گھر تک بات جائے گی. جب سب چلے گئے مسجد میں اور میاں عباس علی رہ گئے. انہوں نے مجھے ساتھ بٹھایا, پیار کیا. انہوں نے کہا تم میرے بھائی کے بیٹے ہو, میرے بچے ہو, بہت پیارے ہو. تھوڑا سا میرا خوف اترا. انہوں نے کہا میں تم سے ایک بات زندگی میں کہنا چاہتا ہوں, زندگی میں کبھی نہ بھولنا اپنی زندگی کے آخری سال تک. آپ یقین مانیے میں بہت چھوٹا سا تھا, لیکن وہ بات ایسی نقش ہوئی ہے میرے ذہن کے اوپر کہ آج تک میں نہیں بھولا. اور میاں عباس علی اللہ ان کی مغفرت کرے, بہت سال پہلے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے, لیکن ان کا یہ احسان میں قیامت تک نہیں بھول سکتا. میں اللہ کی بارگاہ میں آج اس لمحے یہاں کھڑا بھی گواہی دے رہا ہوں کہ ان کا مجھ پہ بہت بڑا احسان ہے. انہوں نے کہا جب زندگی میں کوئی شخص تمہیں کوئی بات کہے نا جو تمہیں بری لگے اور تمہیں اس پہ اشتعال آئے, تو اس کا جواب اس دن نہ دینا, اگلے دن دینا اس کو جواب. اس دن چپ ہو جانا. اچھا, بات نہیں مجھے سمجھ آئی, میں بہت چھوٹا تھا, دوسری تیسری کا اسٹوڈنٹ تھا, لیکن بات میرے ذہن میں رہ گئی. جب میں تھوڑا شعور کی منزلوں میں پہنچا, مجھے بات ساتھ ساتھ میرے چلتی رہی, مجھے یاد رہی. آج بھی جس طرح یاد ہے اس وقت بھی اسی طرح, کبھی نہیں زندگی میں بھولا. میں نے جب اس کا ایکسرسائز کرنا شروع کیا, میں آپ سب سے آج یہ بات کہتا ہوں, آپ زندگی میں مجھے دعائیں دیں گے اگر یہ کر کے دیکھیں گے. جب کوئی آپ کو بات بری لگے, غصہ آئے, اشتعال آئے دوسرے کی, تو کہنا میں اس کا جواب کل دوں گا. میں نے جب یہ کر کے دیکھا, آپ یقین مانیے, تو اگلے دن میں اس نتیجے پہ ہوتا تھا کہ بات ہی ایبسرڈ ہے, یہ تو قابل جواب ہے ہی نہیں, اس کو جواب کیا دینا, یہ تو ایبسرڈ بات ہے, فضول بات ہے. وہ لمحہ اصل میں وہ لمحہ گزارنا تھا. آج سائیکیٹری یہ کہتی, سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ آپ کے جسم میں غصے کا جو ہارمون پیدا ہوتا ہے, جو کیمیکل پیدا ہوتا ہے, وہ 12 منٹ تک افیکٹو رہتا ہے. اگر آپ وہ 12 منٹ گزار لیں تو 12 منٹ بعد اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے, آپ غصے سے باہر نکل آتے. بہت شکریہ, سلامت رہیے, اللہ آپ کو خوشیوں میں